बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल बताइए कि सहाबी ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की थी और बेहोश होकर गिर पड़े थे। जवाब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की थी और बेहोश होकर गिर पड़े थे। सवाल कुरान पाक की सूरतुल बकरा को और किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब कुरान पाक की सूरह बकरा को 3 नाम से पुकारा जाता है: सनामुल कुरान, ज़रावतुल कुरान और ज़बातुल कुरान। सवाल वो कौन सा मकाम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है? जवाब मकाम इब्राहिम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है। सवाल अल्लाह पाक ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब अल्लाह पाक ने नूर को बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल ग़ज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर के कौन से साहबजादे शहीद हुए? जवाब ग़ज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर के साहबजादे अब्दुल्ला बिन अबी बकर शहीद हुए। सवाल इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सरकारी ज़बान कौन सी है? जवाब फ्रांसीसी, अरबी और अंग्रेज़ी, ये तमाम ज़बानें। सवाल खच्चर सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? जवाब कारून ने सबसे पहले खच्चर इस्तेमाल किया था। सवाल अहले कुरैश पर अल्लाह ताला के इनामात का कहाँ जिक्र किया गया है? जवाब अहले कुरैश पर अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र सूरतुल कुरैश में किया गया है। सवाल कुरान मजीद ने किस किस्से को अहस अक्सस का नाम दिया है? जवाब कुरान मजीद ने किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अहस अक्सस का नाम दिया है। सवाल इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबाए अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबाए अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का फ़िरौन अव्वल से क्या रिश्ता था? जवाब नाना थे, नाम अलवान बिन सान था। सवाल चौथे कलमे को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं? जवाब जो बाज़ार में चलते फिरते एक मर्तबा चौथे कलमे को पढ़ ले तो इसके अमाल नामे में 20 लाख नेकियां लिखी जाएंगी।
سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 79 برس تھی۔ سوال: موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جواب: موسیٰ کے لفظ کا مطلب پانی سے نکلا ہوا ہے۔ سوال: کوفہ شہر کس صحابی نے بنوایا؟ جواب: کوفہ شہر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بنوایا۔ سوال: مجھے اللہ نے نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جواب: جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں پہلی مرتبہ کلام کیا۔ سوال: کون سے نبی کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کی تھی۔ روایات کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی اور ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ سوال: مسجد نبوی کے ساتھ کیا تعمیر کیا گیا تھا؟ جواب: مسجد نبوی کے ساتھ ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے تھے۔ سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ و مجادلہ کس دن کیا؟ جواب: امام صدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مجادلہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال: حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ جواب: حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ سوال: صابن کو سب سے پہلے کس شخصیت کے لیے بنایا گیا تھا؟ جواب: صابن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے اور اسے ملکہ بلقیس کے لیے بنایا گیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف زوئے ہے۔ سوال: کس عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو عبادت کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا۔ سوال: دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے لمبا دریا مصر میں بہتا ہے۔
سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سوال: کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی فدیے کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ جواب: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی فدیے کی رقم 9 اوقیہ سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریحان کی خوشبو پسند فرماتے تھے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں؟ جواب: نشہ کرنے والی عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقہ میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ اور فرات میں دوبارہ آباد ہوئی۔ سوال: اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان صلح حدیبیہ کے دن کو کہتے ہیں۔ سوال: حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا؟ جواب: یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے، لیکن اس وقت بھی 12 افراد پوری ثابت قدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمے رہے۔ سوال: عراق ہمیشہ کی طرح کس چیز کا مرکز تھا؟ جواب: عراق ہمیشہ کی طرح سازشوں کا مرکز تھا۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے، پھر کس وجہ سے پہرا دینا چھوڑ دیا تھا؟ جواب: امام ترمذی و حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ رات میں پہرا دیتے تھے۔ جس وقت یہ آیت واللہ یعصمک نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا، لوگو تم واپس چلے جاؤ، اللہ نے مجھ کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہرا توڑ دیا گیا تھا۔
سوال، آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، آیت کے لغوی معنی نشانی ہیں۔ سوال، تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ جواب، تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق تھا۔ سوال، کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب، سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال، قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے؟ جواب، قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ سوال، جنگ صفین کتنے دن تک جاری رہی؟ جواب، جنگ صفین 13 دن تک جاری رہی۔ سوال، قرآن پاک کی کس سورت کو قرأت واجبہ کہتے ہیں؟ جواب، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کو قرأت واجبہ کہتے ہیں۔ سوال، 9 ہجری میں کس جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جواب، 9 ہجری میں مسلمہ کذاب جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ کہاں پڑھائی؟ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ بنو سالم میں پڑھائی۔ سوال، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجات جو قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھیں۔ جواب، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا میں حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ سوال، مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب، مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال، علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب، علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال، رزق کو کون سی چیز آپ کے پاس کھینچ لاتی ہے؟ جواب، استغفار کی کثرت۔ سوال، جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مصر کی طرف چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا استقبال کتنے حشم و خدم کے ساتھ کیا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 خادموں کے ساتھ اپنے والدین کا استقبال کیا۔ سوال، مدینے کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے صاف
جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دجال سمجھتے تھے، اس کی کنیت کیا تھی؟ جواب: صاف کی کنیت ابن سیاد یا ابن سعید ہے۔ سوال: اندھا، گونگا اور بہرا فرشتہ کس کی قبر پر مسلط کیا جائے گا؟ جواب: قبر کے متعلق مسند احمد میں ایک ایسے فرشتے کا ذکر ملتا ہے کہ جسے کافر کی قبر پر مسلط کیا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ اندھا، گونگا اور بہرا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک اسحاق گرز ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے۔ سوال: فرشتوں کی مسجد کا کیا نام ہے اور وہ کون سے آسمان پر ہے؟ جواب: فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ سوال: قیامت کے دن علماء کا امام کس صحابی کو بنایا جائے گا؟ جواب: جب علماء اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سب سے آگے ہوں گے۔ سوال: کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی؟ جواب: کافر بادشاہ نمرود نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی۔ سوال: مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب: مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسجد اقصی مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ملی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی کس موقع پر نازل ہوا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج 12 نبوی میں نصیب ہوئی۔ سوال: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح نتنوں کے راستے داخل ہوئی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر پر بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ سوال: باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب: باقاعدہ فوج کا شعبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔
سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کس نے بنوایا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کسی بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال: کون سی چیز پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ جواب: جام شہادت پینے والا۔ شہید کو زندہ کہا گیا ہے اور شہید کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیونکہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی بن حرب کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز ادا کی کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے بنتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔ سوال: آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: آدھا قرآن سورۃ الزلزال کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟ جواب: نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مقاتل نے اس کا نام نبا ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ سوال: من سلویٰ کس دن نازل ہوتا تھا؟ جواب: من سلویٰ ہفتے کے دن نازل ہوتا تھا۔ سوال: انسان پر سب سے پہلے کیا فرض کیا گیا تھا؟ جواب: انسان پر سب سے پہلے نماز کو فرض کیا گیا تھا۔
سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: وہ صحابی حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دی اور تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ سوال: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام البیرونی ہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا۔ سوال: قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ سوال: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ جواب: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 10ویں نمبر پر وفات پائی۔ سوال: رحمان عمار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟ جواب: رحمان عمار جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کا لقب تھا۔ سوال: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال: من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب: من و سلویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن 2 چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پر۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب: حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم 90 فٹ تھا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا؟ جواب: حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔
سوال: بتائیے موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب: موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر و ترتیب ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب: قرآن مجید کی سورت فاتحہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ سوال: کس مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں؟ جواب: عیسائی مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے ڈف کس نے بجایا؟ جواب: سب سے پہلے ڈف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے بجایا۔ سوال: گھر میں کس جگہ کوڑا رکھنے سے مصیبتیں اور غربت آتی ہیں؟ جواب: کمرے میں کوڑا رکھنے سے مصیبتیں اور غربت آتی ہیں۔ سوال: دنیا میں کون سا پتھر ہے جو آگ میں بھی گرم نہیں ہوتا؟ جواب: حجر اسود ہے جو آگ میں کبھی گرم نہیں ہوتا۔ سوال: کس جادوگر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: فارس بن یحییٰ ساباتی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اصل میں یہ جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کا اژدہا بنا دیتا تھا۔ سوال: شیطان کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ جواب: شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ سوال: کون سا نیک کام کرنے کے بعد استغفار کرنا ضروری ہے؟ جواب: اگر کسی نے اچھا کام کیا، کوئی صدقہ کیا، استغفار کریں۔ نماز پڑھی تو استغفار کریں۔ روزہ رکھا، استغفار کریں۔ حتیٰ کہ ہم نے کوئی بھی اچھا کام کیا تو استغفار کریں۔ ہر نیکی والے کام کے بعد استغفار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ، میں نے یہ کام کیا ہے لیکن مجھے جیسے کرنا چاہیے تھا تیری مرضی کے مطابق، تیری شایان شان جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا ویسے میں نے نہیں کیا۔ اے اللہ، میں معافی چاہتی ہوں۔ یا اللہ، میں نے جیسے بھی کیا ہے تو اس کو قبول فرما۔ یہاں پر بھی استغفار کی توفیق کامل جانا اللہ کی طرف سے رضا مندی کی علامت ہے۔ سوال: وہ کون سا نیکوکار ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب: وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کرتا ہو اور ساتھ ریاکاری کرے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار کس چیز کو کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار نمک کو کہا ہے۔ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بیٹی کا نام حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہے جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔
سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب: شہد کی مکھی ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت میں جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو سب سے پہلے جنت کا پھل کھائیں گے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا پھل سب سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال: کون سی آواز نکالنے سے شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے؟ جواب: اذان کی آواز سے شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے۔ سوال: سود کس ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب: سود 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا تھا۔ سوال: مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے کس نبی نے خرچ کیا تھا؟ جواب: مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خرچ کیا تھا۔ سوال: کس وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں؟ جواب: مہمان نوازی کے وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں۔ سوال: میاں بیوی کو جدا کرنا کس کا پسندیدہ فعل ہے؟ جواب: میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا پسندیدہ فعل ہے۔ سوال: صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: صدقے میں کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں جس سے صدقہ لینے والے کی ضرورت پوری ہو جائے، بہتر ہے اس کی مالی مدد کر دی جائے۔ سوال: بتائیے کس صحابی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورہ بقرہ کو 3 نام سے پکارا جاتا ہے: سنام القرآن، ذراوت القرآن اور زبات القرآن۔ سوال: وہ کون سا مقام ہے جس پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: مقام ابراہیم ہے جس پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: اللہ پاک نے نور کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟
جواب: اللہ پاک نے نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال: غزوہ طائف میں حضرت ابو بکر کے کون سے صحابزادے شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ طائف میں حضرت ابو بکر کے صحابزادے عبداللہ بن ابی بکر شہید ہوئے۔ سوال: اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب: فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔ سوال: خچر سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا؟ جواب: قارون نے سب سے پہلے خچر استعمال کیا تھا۔ سوال: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر سورۃ القریش میں کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن مجید نے کس قصے کو احس اکسس کا نام دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو احس اکسس کا نام دیا ہے۔ سوال: علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔ سوال: چوتھے کلمے کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جواب: جو بازار میں چلتے پھرتے ایک مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھ لے تو اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 79 برس تھی۔ سوال: موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جواب: موسیٰ کے لفظ کا مطلب پانی سے نکلا ہوا ہے۔ سوال: کوفہ شہر کس صحابی نے بنوایا؟ جواب: کوفہ شہر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بنوایا۔ سوال: مجھے اللہ نے نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جواب: جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں پہلی مرتبہ کلام کیا۔ سوال: کون سے نبی کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی؟
جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کی تھی۔ روایات کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی اور ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ سوال: مسجد نبوی کے ساتھ کیا تعمیر کیا گیا تھا؟ جواب: مسجد نبوی کے ساتھ ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے تھے۔ سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ و مجادلہ کس دن کیا؟ جواب: امام صدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مجادلہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال: حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ جواب: حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ سوال: صابن کو سب سے پہلے کس شخصیت کے لیے بنایا گیا تھا؟ جواب: صابن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے اور اسے ملکہ بلقیس کے لیے بنایا گیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف زوئے ہے۔ سوال: کس عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو عبادت کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا۔ سوال: دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے لمبا دریا مصر میں بہتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سوال: کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی فدیے کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ جواب: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی فدیے کی رقم 9 اوقیہ سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریحان کی خوشبو پسند فرماتے تھے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں؟ جواب: نشہ کرنے والی عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقہ میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ اور فرات میں دوبارہ آباد ہوئی۔ سوال: اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان صلح حدیبیہ کے دن کو کہتے ہیں۔ سوال: حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا؟ جواب: یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے، لیکن اس وقت بھی 12 افراد پوری ثابت قدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمے رہے۔ سوال: عراق ہمیشہ کی طرح کس چیز کا مرکز تھا؟ جواب: عراق ہمیشہ کی طرح سازشوں کا مرکز تھا۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے، پھر کس وجہ سے پہرا دینا چھوڑ دیا تھا؟ جواب: امام ترمذی و حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ رات میں پہرا دیتے تھے۔ جس وقت یہ آیت واللہ یعصمک نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا، لوگو تم واپس چلے جاؤ، اللہ نے مجھ کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہرا توڑ دیا گیا تھا۔ سوال: آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: آیت کے لغوی معنی نشانی ہیں۔ سوال: تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ جواب: تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق تھا۔ سوال: کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ سوال: جنگ صفین کتنے دن تک جاری رہی؟
جواب: جنگ صفین 13 دن تک جاری رہی۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کو قرأت واجبہ کہتے ہیں؟ جواب: قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کو قرأت واجبہ کہتے ہیں۔ سوال: 9 ہجری میں کس جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جواب: 9 ہجری میں مسلمہ کذاب جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ کہاں پڑھائی؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ بنو سالم میں پڑھائی۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجات جو قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھیں۔ جواب: ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ سوال: مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: رزق کو کون سی چیز آپ کے پاس کھینچ لاتی ہے؟ جواب: استغفار کی کثرت۔ سوال: جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مصر کی طرف چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا استقبال کتنے حشم و خدم کے ساتھ کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 خادموں کے ساتھ اپنے والدین کا استقبال کیا۔ سوال: مدینے کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے صاف جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دجال سمجھتے تھے، اس کی کنیت کیا تھی؟ جواب: صاف کی کنیت ابن سیاد یا ابن سعید ہے۔ سوال: اندھا، گونگا اور بہرا فرشتہ کس کی قبر پر مسلط کیا جائے گا؟ جواب: قبر کے متعلق مسند احمد میں ایک ایسے فرشتے کا ذکر ملتا ہے کہ جسے کافر کی قبر پر مسلط کیا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ اندھا، گونگا اور بہرا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک اساگ گرز ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے۔ سوال: فرشتوں کی مسجد کا کیا نام ہے اور وہ کون سے آسمان پر ہے؟ جواب: فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ سوال: قیامت کے دن علماء کا امام کس صحابی کو بنایا جائے گا؟
جواب: جب علماء اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سب سے آگے ہوں گے۔ سوال: کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی؟ جواب: کافر بادشاہ نمرود نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی۔ سوال: مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب: مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسجد اقصی مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ملی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی کس موقع پر نازل ہوا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج 12 نبوی میں نصیب ہوئی۔ سوال: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح نتنوں کے راستے داخل ہوئی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر پر بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ سوال: باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب: باقاعدہ فوج کا شعبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کس نے بنوایا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کسی بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال: کون سی چیز پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ جواب: جام شہادت پینے والا۔ شہید کو زندہ کہا گیا ہے اور شہید کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیونکہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی بن حرب کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟
جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز ادا کی، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے بنتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔ سوال: آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: آدھا قرآن سورۃ الزلزال کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟ جواب: نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مقاتل نے اس کا نام نبات ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ سوال: من سلوہ کس دن نازل ہوتا تھا؟ جواب: من سلوہ ہفتے کے دن نازل ہوتا تھا۔ سوال: انسان پر سب سے پہلے کیا فرض کیا گیا تھا؟ جواب: انسان پر سب سے پہلے نماز کو فرض کیا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: وہ صحابی حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دی اور تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ سوال: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام البیرونی ہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا۔ سوال: قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟
جواب: قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ سوال: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ جواب: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 10ویں نمبر پر وفات پائی۔ سوال: رحمان عمار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟ جواب: رحمان عمار جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کا لقب تھا۔ سوال: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال: من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب: من و سلویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پر۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب: حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم 90 فٹ تھا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا؟ جواب: حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ سوال: بتائیے موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب: موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر و ترتیب ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب: قرآن مجید کی سورت فاتحہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ سوال: کس مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں؟ جواب: عیسائی مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے ڈف کس نے بجایا؟ جواب: سب سے پہلے ڈف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے بجایا۔ سوال: گھر میں کس جگہ کوڑا رکھنے سے مصیبتیں اور غربت آتی ہے؟
آپ کمرے میں کوڑا رکھنے سے مصیبتیں اور غربت آتی ہیں۔ سوال، دنیا میں کون سا پتھر ہے جو آگ میں بھی گرم نہیں ہوتا؟ جواب، حجر اسود ہے جو آگ میں کبھی گرم نہیں ہوتا۔ سوال، کس جادوگر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب، فارس بن جایا ساباتی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اصل میں یہ جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کا اژدہا بنا دیتا تھا۔ سوال، شیطان کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ جواب، شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ سوال، کون سا نیک کام کرنے کے بعد استغفار کرنا ضروری ہے؟ جواب، اگر کسی نے اچھا کام کیا، کوئی صدقہ کیا، استغفار کریں، نماز پڑھی تو استغفار کریں، روزہ رکھا، استغفار کریں، حتیٰ کہ ہم نے کوئی بھی اچھا کام کیا تو استغفار کریں۔ ہر نیکی والے کام کے بعد استغفار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ، میں نے یہ کام کیا ہے لیکن مجھے جیسے کرنا چاہیے تھا تیری مرضی کے مطابق، تیری شایان شان جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا ویسے میں نے نہیں کیا۔ اے اللہ، میں معافی چاہتی ہوں، یا اللہ میں نے جیسے بھی کیا ہے تو اس کو قبول فرما۔ یہاں پر بھی استغفار کی توفیق کامل جانا اللہ کی طرف سے رضا مندی کی علامت ہے۔ سوال، وہ کون سا نیکوکار ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب، وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کرتا ہو اور ساتھ ریاکاری کرے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار کس چیز کو کہا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار نمک کو کہا ہے۔ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بیٹی کا نام حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہے جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ سوال، صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب، صدقے میں کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں جس سے صدقہ لینے والے کی ضرورت پوری ہو جائے، بہتر ہے اس کی مالی مدد کر دی جائے۔ سوال، وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب، شہد کی مکھی ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت میں جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جو سب سے پہلے جنت کا پھل کھائیں گے؟ جواب، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا پھل سب سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔
سوال: کون سی آواز نکالنے سے شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے؟ جواب: اذان کی آواز سے شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے۔ سوال: سود کس ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب: سود 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا تھا۔ سوال: مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے کس نبی نے خرچ کیا تھا؟ جواب: مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خرچ کیا تھا۔ سوال: کس وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں؟ جواب: مہمان نوازی کے وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں۔ سوال: میاں بیوی کو جدا کرنا کس کا پسندیدہ فعل ہے؟ جواب: میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا پسندیدہ فعل ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔